خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین و اشکانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خدا کا ہم شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں جو عبدالآباد ہمارا بادشاہ ہے، جس نے قوموں کو اپنے آگے جھکایا اور جو حلیموں کی دعاؤں کو سنتا ہے، جو ہمارے دلوں کو تیار کرتا ہے، کان لگا کر ہماری دعائیں سنتا ہے، یتیموں اور مظلوموں کا انصاف کرتا ہے، اور انسان جو کہ خاک ہے اس کے اوپر رحم کرتا ہے۔ ہمارا توکل ہے، ہماری جان کا لنگر ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں جو اپنی مقدس ہیکل میں ہے، آسمان پر ہے، اور وہ ہمیں دیکھتا ہے اور ہمیں برکت دیتا ہے۔ ہم بک آف جینیسس، پیدائش، اتپتی، بیرشید کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں، اور اس کے 35 باب ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اب ہم 36ویں چیپٹر کا آغاز کریں گے۔ بیسیکلی یہ چیپٹر جو ہے وہ عیساؤ کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے، عیساؤ اور اس کی نسل کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب کے پیچھے جب ہم پڑھتے ہیں تو چند پچھلے چیپٹرز میں ہم نے دیکھا تھا کہ اسماعیل کو بھی ایک حصہ الاٹ کیا گیا تھا توریت میں، اور اس میں اس کے بارے میں بتایا گیا، اور اس کے بارے میں اس کی فیملی کے بارے میں بتایا گیا۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو کل کو ان قوموں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، جن قوموں کے یہاں پر نام لکھے ہوئے ہیں، جن قبیلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ آبویسلی اسماعیل کے بچے جو تھے، بیٹے اور گرینڈ سنز وغیرہ، وہ اپنے اپنے قبیلوں کے سردار بنے، انہوں نے اپنے قبیلے اپنے نام سے منسوب کیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آخری زمانے کی جب جنگیں ہوں گی اور تھرو آؤٹ دیئر جرنی ان دا ولڈرنس، اسرائیل کو ان لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا اور ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا پڑا۔ یہی ریزن ہے کہ عیساؤ کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اس چیپٹر کو ہم موسٹلی سکپ کریں گے کیونکہ بہت سارے جو ہے اس میں صرف نام لکھے ہوئے ہیں، تو لیکن کچھ آیتیں ہیں جو سگنیفیکنٹ ہیں، ان کو ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ عیساؤ یعنی کہ 36ویں باب کی پہلی آیت، عیساؤ یعنی کہ ادوم کا نسب نامہ یہ ہے کہ عیساؤ کے نانی لڑکیوں میں سے ہتی ایلون کی بیٹی ادا کو، اور ہوی سباؤن کی نواسی اور انا کی بیٹی اولیباما کو، اور اسماعیل کی بیٹی اور نبایوت کی بہن بشامہ کو بیال آیا، اور عیساؤ سے ادا کے الیفز پیدا ہوا، اور بشامہ کے راوائل پیدا ہوا۔ اور الیفز اور راوائل دونوں نام جو ہیں وہ ہمیں اور بھی جگہوں پر ملتے ہیں، اور الیفز ایوب کا ایک دوست کا نام بھی تھا، الیفز تیمانی، اور یہاں پر ہمیں الیفز اور تیمان دونوں کے نام ملتے ہیں۔ اب کیا یہ وہی لوگ ہیں؟ وی نیور نو، لیکن یہ ہے کہ بعد میں ان کے ہی نام پر، اپنے باپ دادا کے نام پر لوگوں نے نام رکھے۔ تیمان کا علاقہ جو ہے وہ عیساؤ کے علاقوں میں سے ایک ہے، قبیلوں کا نام ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ راوائل جو ہے وہ موسیٰ کے خسر کا نام بھی تھا، اور لیکن یہ وہ فرق راوائل ہے، یہ فرق ہے یترو کا یا جیتھرو کا دوسرا نام راوائل تھا، لیکن پہلی دفعہ یہاں پر راوائل مینشن ہوا ہے، لیکن یہ وہ راوائل نہیں ہے۔ سو میں نے اس لیے یہ بتایا ہے تاکہ لوگ کنفیوز نہ ہوں۔ اور لکھا ہے کہ اوہلی باما کے یعوس اور یولام اور کورا پیدا ہوئے۔ اب کیا یہ بنی کورا ہیں؟ نہیں، یہ بنی کورا نہیں ہے، یا کورا جس سے بعد میں بچے پیدا ہوئے، کیا یہ وہی ہیں جو کہ اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوئے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو اگین، کیونکہ وہ جو تھے وہ بھی لاوی کے گھرانے میں سے تھے، کورا کے جو کورا اور اس کے بیٹے تھے، اور وہ موسیٰ کے کزنز تھے، لیکن وہ خداوند اور موسیٰ کے خلاف کھڑے ہونا پسند کرتے تھے۔ بہرحال یہاں پر یہ نام کچھ فیملیئر ہیں، لیکن یہ نام عیساؤ کے بیٹوں کے ہیں۔ دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود ادر کیریکٹرز ان دا بائبل، جو کہ ان کے ہم نام ہیں۔ اور لکھا ہے کہ عیساؤ کے بیٹے ہیں جو ملک کنعان میں پیدا ہوئے، اور عیساؤ اپنی بیویوں اور بیٹے بیٹیوں اور اپنے گھر کے سب نوکر چاکروں کو، اور اپنے چوپایوں اور تمام جانداروں کو، اور اپنے سب مال اور اسباب کو جو اس نے ملک کنعان میں جمع کیا تھا، لے کر اپنے بھائی یعقوب کے پاس ایک دوسرے ملک کو چلا گیا، کیونکہ اس کے پاس اس قدر سامان ہو گیا تھا کہ وہ ایک جگہ نہیں رہ سکتے تھے۔ اور ان کے چوپایوں کی کثرت کے سبب سے اس زمین میں جہاں ان کا قیام تھا گنجائش نہ تھی، پس عیساؤ جسے ادوم بھی کہتے ہیں کوئے شعیر میں رہنے لگا۔
تو یہ بڑی سگنیفیکنٹ آیت ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ادوم یا ایڈوم جو ہے وہ علاقے کا نام بھی بعد میں پڑا ہے۔ ادوم اس لیے پڑا کہ عیساؤ جو تھا وہ بھی سرخ سرخ تھا، اور اس کے اوپر بال تھے پشمینہ کی طرح، بہت یعنی کہ جنجر کہہ لیں، ریڈ کلر کے بال تھے، اور جیسے انابی یا میرون کلر کے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے بال، بلڈ کے کلر کے اس کے بال تھے، اور یا جیسے کہہ لیں کہ ڈارک مہندی بالوں میں کئیوں نے لگائی ہوگی، کسی بزرگ کے اگر آپ نے بال دیکھے ہوں، اور وہ میرونش براؤن ٹائپ آگ کے کلر کے ہو جاتے ہیں، تو ویسا سا وہ تھا، اور اس وجہ سے اس کو ادوم بھی کہا جاتا ہے۔ ادوم بیسیکلی سیم روٹ ورڈ اس کا ہے جو آدم کا بھی ہے، ادما لفظ سے یہ نکلا ہے۔ ادما مین سرخ، اور سرخ مٹی جس سے آدم نکلا تھا، اور یہیں سے ادوم بھی نکلا ہے۔ اور کوہ شعیر جو ہے یہ جارڈن کا کچھ حصہ ہے، اور اس میں ویری سدرن بٹ آف سیریا، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کوہ شعیر کو سیریا بھی کہتے ہیں، لیکن یہ انٹائر سیریا نہیں ہے، بلکہ اسیرین کنگڈم کا حصہ تھا، لیکن یہ ہے کہ پورا کا پورا سیریا نہیں ہے، سدرن سیریا کہہ لیں، اینڈ پارٹس آف جارڈن۔ یہ سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ادوم اور کوہ شعیر کے بارے میں بائبل میں آگے جا کر لکھا ہوا ہے، ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور خداوند ان کے خلاف کھڑا ہوگا ان قوموں کے۔ اور جب ہم مائنر پروفٹس کو یا میجر پروفٹس کو دیکھتے ہیں، اس میں بارہا ذکر ہے ادوم کا اور کوہ شعیر کا، اور ان کے خلاف خداوند کی طرف سے آنے والی عدالت کا۔ لیکن اس کا آگے ذکر ہم پڑھیں تو استثنا کی کتاب اس کے 33ویں باب میں اس کا ذکر ہے، اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے کہ خداوند کوہ سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر آشکارا ہوا، اور وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا، اور لاکھوں قدسیوں میں سے آیا، اور اس کے دائنے ہاتھ پر ان کے لیے آتشی شریعت تھی۔ اس آیت کو بہت مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 3 طرح کے لا جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، اور مسلمان جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ خداوند کوہ سینا سے آیا سے مراد یہ ہے کہ موسیٰ نبی اور اس کی شریعت کی بات ہو رہی ہے، اور وہ خداوند آتشی شریعت لے کر آئے۔ اور پھر جو لکھا ہے کہ شعیر سے ان پر آشکارا ہوا، تو اس کا مطلب ہے عیسیٰ جو کہ سیریا میں پیدا ہوئے، اکارڈنگ ٹو قرآن عیسیٰ جو ہیں وہ سیریا میں پیدا ہوئے، نہ کہ بیت لحم میں، اور وہ بھی اپنی شریعت، اپنی کتاب لے کر آئے، انجیل لے کر آئے، توریت اور انجیل۔ اور کوہ فاران کا جب وہ ذکر کرتے ہیں تو بیسیکلی اسماعیل کے بارے میں لکھا ہوا ہے بک آف جینیسس میں کہ وہ فاران کے بیابان میں رہتا تھا، حالانکہ بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ فاران کا بیابان جو تھا وہ مصر کا علاقہ تھا، لیکن مسلمان جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ فاران جو ہے وہ سعودی عرب کا حصہ ہے، کیونکہ وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ اسماعیل جو تھا وہ سعودی عرب میں آ گیا تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ خانہ کعبہ اور یہ سب کچھ بنوایا تھا، اور اسماعیل نے وہاں پر آ کر جو ہے وہ بسیرا کر لیا تھا۔ سو کوہ فاران سے خداوند کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو نبی آئے اور وہ بھی اپنی کتاب یعنی قرآن لے کر آئے، اور وہ آتشی شریعت ہے جو خداوند کی طرف سے دی گئی، اور وہ اسماعیل کے گھرانے میں سے دی گئی۔ سو سینا سے مراد یہ ہے کہ موسیٰ نبی کا کام اور موسیٰ نبی کی آمد اور توریت کا دیا جانا، شعیر سے مراد ہے عیسیٰ کا آنا اور انجیل کا دیا جانا، اور فاران سے مراد محمد کا آنا اور قرآن کا دیا جانا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، بیسیکلی اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس آیت کا جو مطلب ہے کہ خدا جب آیا تو اس نے پہلے بنی اسرائیل سے ڈیل کیا، اور پھر اسرائیل کے دشمنوں سے ڈیل کیا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ بیت لحم میں پیدا ہوئے تھے، شعیر کے علاقہ میں نہیں پیدا ہوئے تھے، اور عیسیٰ سے ہی لفظ عیساؤ سے ہی لفظ عیسیٰ نکالا گیا، جو کہ غلط ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ داؤد کی نسل میں سے ہیں، اور ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی نسل سے ہیں، عیساؤ کی نسل سے نہیں ہیں، اور یہ بیسیکلی یہ غلط تعلیم ہے اگر کوئی کہتا ہے۔ تو یہاں پر جو شاعر اور فاران کی بات ہو رہی ہے، یہ خداوند نے عدالت کی ہے شاعر کی اور فاران کی، یعنی کہ جو اسماعیل کے بیٹے ہیں اور اس کے علاوہ جو عیساؤ کے بیٹے ہیں، کیونکہ یہ خداوند کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ اگر عبدیہ کی کتاب پڑھیں، سفنیہ کی کتابیں پڑھیں، یہ مختلف کتابوں کو پڑھیں، تو وہاں پر آپ کو ادوم کے خلاف نبوت نظر آئے گی، عیساؤ کے گھرانے کے خلاف نبوت نظر آئے گی، اور آخری زمانہ میں خداوند ان کے ساتھ
ڈیل کرے گا، کیونکہ انہوں نے تھرو آؤٹ دا جنریشنز جو ہے وہ خداوند کے کام کے خلاف کام کیا ہے اور خداوند کی قوم کے خلاف جنگیں کی. سو یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ خداوند کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، ہمیشہ قوم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، اور خداوند ان کے ساتھ جنگ کرے گا. اور لکھا ہے کہ 9ویں آیت میں جینیسس واپس آتے ہیں 36:9، لکھا ہے کہ عیساؤ جو کہ عیساؤ کا جو کوئی شعر کے ادومیوں کا باپ ہے، یہ نسب نامہ ہے کہ عیساؤ کے بیٹوں کے نام یہ ہے: الیفز عیساؤ کی بیوی عدا کا بیٹا، اور راوائل عیساؤ کی بیٹی بیوی بشامہ کا بیٹا، اور الیفز کے بیٹے تیمان اور عمر اور صفو اور جتام اور کنس تھے. یہیں سے ہم دیکھتے ہیں کہ تیمان کا علاقہ ہے جہاں سے الیفز تیمانی جس کو کہا گیا، اور تمنا عیساؤ کے بیٹے الیفز کی حرم تھی، اور الیفز سے امالیک پیدا ہوا. یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ امالیکیوں کا امیلیکائٹس جو ہیں وہ آئے، جو کہ جنہوں نے بیابان میں بہت زیادہ تنگ کیا اسرائیل کو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے جنگیں بھی ہوئیں. اور امالیک کا علاقہ جو ہے اس میں آخری زمانہ کے جو لوگ شامل ہیں، اور اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوں گے. اور اگر ہم زبور 83 پڑھیں 83 تو اس میں ان تمام لوگوں کا ذکر ہے، ادوم اور امالیک اور یہ سب لوگ جو کہ اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوں گے. اور اگلی چند آیتوں میں یہ ذکر ہے کہ یہ تمام جو بیٹے تھے یہ رئیس بھی کہلائے اپنے اپنے علاقوں کے، اور یہ رئیس کہلائے تھے، اور یہ جتنے بھی رئیس تھے مختلف علاقوں میں انہوں نے اپنی حکومتیں، چھوٹے چھوٹے قبیلے، چھوٹے چھوٹے ٹاؤن قائم کر لیے، اور یہ سب ملا کر کوہ شعیر اور ادوم کے علاقہ تھے. اور 31ویں آیت جو ہے آگے جا کر وہ سگنیفیکنٹ ہے. لکھا ہے کہ یہی وہ بادشاہ ہیں جو ملک ادوم پر پیشتر اس سے کہ اسرائیل کا کو بادشاہ ہو مسلط تھے. اب بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا توریت جو ہے وہ بادشاہوں کے دور کے بعد میں لکھی گئی، یا کمپائل کرنے کے جو کانسیپٹ تھا اس کے بارے میں سوال اٹھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ کو کیسے پتہ کہ اسرائیل پر بادشاہ ہو، کیونکہ موسیٰ کے دور میں تو اسرائیل پر یہوہ بادشاہ تھا، اور اس کے بعد قاضی آئے، اور بادشاہ پہلا جب اسرائیل کا ہوا تو وہ عیساؤ تھا. اور بہت سارے کامنٹیٹرز جو ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ توریت جو ہے پھر بعد میں لکھی گئی اور موسیٰ کا نام لیا گیا. لیکن یہ آیت یہ ثابت کرتی ہے کہ بہت بعد میں توریت لکھی گئی، اور لکھنے والے کو یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ آیت جو ہے وہ مجھے ایکسپوز کر دے گی کہ توریت بادشاہوں کے دور کے بعد بھی لکھی جا رہی ہے، اس لیے یہاں پر یہ آیت ہے. لیکن میرے عزیزو یہاں پر اس آیت کے دو انٹرپریٹیشنز ہیں، دو تفسیریں ہیں، اور دونوں ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹس ہیں. پہلی تفسیر یہ ہے کہ موسیٰ نے جو یہاں پر لکھا ہے وہ نبوت کی روح سے لکھا ہے. جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے توریت کے آخری حصہ میں استثنا کے اینڈ پر اپنی ڈیتھ کے بارے میں بھی لکھا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ نے نہیں لکھا تھا، وہ یشوع نے آخری چیپٹر جو ہے اس کو لکھا ہے جس میں موسیٰ کی موت کا ذکر ہے. اپنی موت کے بعد کون لکھ سکتا ہے؟ تو اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، توریت بہت بعد میں لکھی گئی، اور پہلے سارا زبانی ہوتا تھا، تو لکھنے والے نے پھر وہ بھی واقعہ بیچ میں لکھ دیا. حالانکہ وہ بھی موسیٰ نے نبوت کی روح سے لکھا تھا، اور نبی کا پھر مطلب کیا ہے اگر نبی کو یہی نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. اور یہاں پر یہی بات ہے کہ یہ جو 31 ورس ہے کہ اسرائیل کے بادشاہوں کا ذکر ہے، تو موسیٰ نے پہلے سے دیکھ لیا تھا. موسیٰ نے اسرائیل کی پراگندگی کا ذکر کیا تھا. موسیٰ نے یہ بھی کہا تھا کہ تم قوموں میں بھیج دیے جاؤ گے اور پھر واپس لاؤ گے، اور یہ سب آیات وہاں پر لکھی ہوئی ہیں. سو ایک یہ کانسیپٹ ہے جس پر میں بھی بلیو کرتا ہوں کہ یہ موسیٰ نے لکھا ہے اور نبوت کی روح سے لکھا ہے. خداوند نے موسیٰ کو سارا حال پہلے ہی دکھا دیا تھا. دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ عزرا، جس کی کتاب بھی عزرا اور نہمیہ کے ٹائم پہ ہے، کیونکہ وہ کمپائلر ہے، اس نے بک شیپ دی، اس نے تمام کتابوں کو اکٹھا کیا، اور وہ فقیہی تھا، وہ اسکرائب تھا، اور اس نے جو ہے جب توریت کو کمپائل کیا، کیونکہ پہلے ڈیفرنٹ فریگمنٹس میں تھی توریت اور چھوٹے چھوٹے تمہاروں پر تھی، اس نے ایک کتاب کی شکل دی، اور پھر پرانے عہد نامے کو بھی، پورے عہد نامے کو ایک کتاب کی شکل میں ایک جلد میں کمپائل کیا. تو جب تو وہ لکھ رہا ہے، عزرا اسکرائب کر رہا ہے، تو تب اس نے کانٹیکسٹ دینے کے لیے یہ آیت بیچ میں لکھی ہے. لیکن یہ ایک ویکر کہہ لیں کہ تھیوری ہے،
اس کے بارے میں کوئی خاص ثبوت نہیں ہے، اور اگر عزرا نے ایسا کیا ہے تو بھی یہ خداوند کے روح کی ہدایت سے اس نے کی ہے، لیکن چونکہ بائبل کے اندر لکھے، توریت کے اندر خاص طور پہ، کہ اس میں کچھ گھٹانا یا بڑھانا نہیں ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ عزرا نے یہاں پر کوئی آیت ایڈ کی ہے۔ تو یہاں پر جو کرین قیاس یہی ہے، اور جو سب سے جو تھیوری دل کو لگتی ہے وہ یہی ہے کہ موسیٰ نبی نے یہ آیت لکھی ہے، اور اسرائیل کے بادشاہوں کا ذکر بھی موسیٰ نے کیا، کہ اس سے پہلے کہ اسرائیل کا کوئی بادشاہ ہوتا، عیساؤ یعنی ادوم، ملک ادوم کے بادشاہ یہ ہیں، اور پھر آگے جا کر ان بادشاہوں کا ذکر ہے اور ان ناموں کا ذکر ہے، اور اسی طرح اس چیپٹر میں ہی صرف ادوم کا زیادہ ذکر ہے، اس کے بعد سزا کے طور پر، عدالت کے طور پر ذکر ہے۔ ہم نے آج چیپٹر 36 کو فنش کیا ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ کل سے ہم یوسف کی زندگی کا حال پڑھیں گے۔ یعقوب کی زندگی کو خداوند نے یہاں پر وائنڈ اپ کر دی ہے، اور اب یوسف کا حال شروع ہوگا 37 چیپٹر آنورڈس۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔